مودی کا ناروے کا دورہ اس ٹائم پہ بھارت کے لیے اور مودی سرکار کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اس دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس دورے میں انہیں جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو وہاں پر مشکلات پیدا ہو گئی ہے، جو وہاں پر صحافیوں کی جانب سے، جو وہاں پر جرنلسٹ کی جانب سے کویسچنز پوچھے گئے ہیں، آخر مودی صاحب ان سے راہ فرار کیوں اختیار کر گئے؟ اور ان کے جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے سیکٹری وہاں پر موجود تھے، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ You ask me a question. You ask me a question. ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے آج کا سب سے اہم سوال، یہ ناروے کے دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی مودی کو؟ دیکھیے، اس میں سب سے جو اصل سوال ہے نا، وہ تو ناروے کی اوسلو میں وہ جو ایک انہوں نے پریس میٹنگ ارینج کی تھی، پریس کانفرنس ارینج کی تھی، بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی۔ تو اس میں ناروے کی جو ایک خاص صحافی تھی، اس نے کہا وائی شوڈ وی ٹرسٹ انڈیا اوور ہیومن رائٹس وائلیشن۔ تو یہ جو تھا ایک عالمی سطح پر تمام ان کی جو ہیڈ لائنز ہیں، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وائی شوڈ وی ٹرسٹ انڈیا۔ یہ سوال جو ہے یہ بن گیا ہے انڈیا کے لیے، اور اس کے پاس، انڈیا کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اس وقت یہ ضرورت کیوں پیش آئی ناروے اور اسکینڈینیوین کنٹری میں جانے کی؟ اور بھائی باقی دنیا میں تو کوئی اس کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے نا۔ دیکھنا یورپ کی طرف سے تو اسے کوئی دعوت نہیں مل رہی، اور اسی طریقے سے امریکہ وہ جا نہیں رہا کہ وہ جائے گا تو کس سے ملے گا؟ تو اس کے پاس یہی موقع تھا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دہلی میں آپ دیکھ لیے کہ درجہ حرارت 50 تک پہنچا ہوا ہے، 50 ڈگری تک، سینٹی گریڈ تک۔ تو اس گرمی میں اس نے کہا چلو ٹھنڈے علاقے میں ہی گھوم آؤ، سیر بھی کر آؤ، اور تھوڑا ایک اپنی قوم کو بھی دکھاؤ۔ واہ واہ ہو رہی ہے ہماری، اور واہ واہ اس لیے ہوئی کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ چیزیں آئی ہیں سامنے کہ وہاں جس وقت یہ ایک ملاقات کر کے حضرت مودی صاحب نکل رہے تھے، تو ان کو ان کے ایک صحافی خاتون نے جو ہے باقاعدہ آواز دے کے سوال کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، مختلف کہ ہم کوئی سوالات کرنا چاہیں؟ تو اس نے جواب نہیں دیا اور چپ کر کے نکل گیا۔ اب اس نے وہاں خود میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی سر؟ سیکٹری کی طرف تو ہم آتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ خود راہ فرار اختیار کر گئے ہیں۔ جب ان سے وہاں کے جو میل ہے، جو فیمیل ہے، جو جرنلسٹ تھے، وہ سوال کر رہے تھے تو مودی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، گارڈز آئے، مودی صاحب وہ شو منتر۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ناروے یا اسکینڈینیوین کنٹریز کے جو وہاں کے جو صحافی ہیں، جیسے وہاں آپ کسی بھی مسئلے پر دیکھ لیجئے کہ وہاں اس وقت چاہے وہ جمہوریت ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ یہ جو چند ممالک ہیں یہ ٹاپ پر ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ تو وہاں کمال کا معاشرہ ہے۔ تو انہیں اندازہ تھا کہ یہاں اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے، اور انہیں اس کی اطلاعات بھی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منی پور کے اندر گزشتہ چند ہفتوں میں 400 کے قریب جو ہیں وہ تقریباً، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، جو مسیحی ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، اور اس میں ان کے جو چرچ ہیں بہت سارے ان کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہی حوالہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس خاتون نے سوال کیا کہ انڈیا کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں اقلیتوں کے اوپر بھی تشدد کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اس کے اگر آپ پورا اس کا وہ انٹرویو سنیں، یہ کوئی اس وقت جو سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آئی ہیں یہ 6 گھنٹے پہلے کی ہیں، زیادہ پرانی نہیں۔ تو اس میں پھر ان کے پاس تو سوائے ہزیمت کے کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ جو اس میں سی بی جارج ہیں شاید، جو کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے سیکٹری ہیں، جن کو بٹھایا گیا، اور وہ وہاں پر لطیفے، مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواب کس طرح کے دے۔ تو بھئی اس کے لیے اگر اس وقت ان کا جو ڈپلومیٹک جو پورا بلاک ہے، اگر ان کے جو سفارتکار ہیں، اگر ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی طرح کا انڈیا کے اوپر اٹھائے گئے، انڈیا کے اندر کے صورتحال پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ارناب اور ان کا وہ جو ایک میجر عارف گورو آریہ، ان کی شاگردی اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ یہ 4 گھنٹے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور کچھ بھی کہانی اور کچھ بھی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ سر، آج صبح منی پور سے خبر آتی ہے کہ وہاں پر ایک برگیڈیئر جو ہے وہ اپنی گاڑی میں موجود تھے، جا رہے تھے، تو لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، وہاں پر گھیراؤ کر کے انہیں مارا پیٹا، اور اس کے بعد ان کی جو گاڑی تھی وہ پلٹا کے ساتھ نالے میں گرا دی۔ وہ اس میں ایسا تھا کہ جو ان کے اپنا آرمی چیف ہیں، انہوں نے جب کہا تھا نا پاکستان کے حوالے سے کہ ہم دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اپنے جو افسران ہیں، سینئر افسران ہیں،
ان کو تو بچا لیں. بالکل ایسے اور اس میں پھر جو ہے انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر پر یہ ایکس پر جو ہے اس کی ویڈیو بھی لگائی اور وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے پہلے پتھراؤ کیا اور اپنی طرف سے وہ جہاں سے وہ گزر رہا تھا اور اس کے جو حفاظتی گارڈ تھے فوج کے باقی لوگ تھے وہ تو پیچھے فرار ہو گئے. وہ گاڑی اس کی پھنس گئی, وہاں اکیلا رہ گیا اور اس کو پہلے پتھراؤ کرتے رہے, وہ ریورس کرتا رہا اور ریورس کرتے کرتے وہ ایسی جگہ پہ آ کے پھنس گیا کہ نیچے کھائی تھی تو لوگ گئے, انہوں نے اس کی گاڑی الٹا دی. یہ ہے انڈیا کی داخلی صورتحال اور یہی صورتحال تھی جس پر وہ ناروے کی خاتون نے وہ یہ سوال کیا تھا کہ ہم انڈیا پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں جبکہ انڈیا کے اندر جو ہے یہ صورتحال ہے. اس کے اوپر وہ جو ان کے منسٹری آف فارن افیئرس کے جو بیٹھے ہوئے تھے مسخرہ سا ایک جو ان کا سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا, پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جواب کیا دیں. اگر آپ اس کی وہ ویڈیوز دیکھیں آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے. مطلب اتنا کنفیوز تھا کہ اسے مطلب ہے کہ وہ انگریزی ہی بھول گیا بولنی کہ کون سے الفاظ کیا چناؤ اور کیا کہنا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی کہ آپ یہ 2-4 رپورٹیں پڑھ لیتے ہیں, وہ ادھر سے جو شائع ہو جاتی ہیں یا انڈیا کے خلاف آ جاتی ہیں, ورنہ انڈیا تو اس وقت پوری دنیا میں جنت ہے. وہ جنت وہی جگہ تھی نا جہاں آپ لوگ گئے بیٹھے ہو. جا کے پوچھیں وہاں کہ وہاں اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ممکن ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو جلایا جائے, اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے, یا کسی کو مذہبی نفرت کی بنیاد پر, منافرت کی بنیاد پر, تشدد تو دور کی بات ہے, اسے تہذیب کا نشانہ ہی بنانے کی کوشش کی جائے, وہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں. اچھا سر, اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا, کوئی سوال کرتا ہے جس طرح ابھی ہمارے ڈی جی صاحب نے لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس کی, اس میں تمام تر صحافی موجود تھے, انہوں نے سوالات کیے, ہر حوالے سے بات ہوئی. اب جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں دس از مائی پریس کانفرنس, یو کویسچن می, یور فرسٹ کویسچن از دس. تو پھر اس کی کیا وجہ ہے نا؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ادھر سے ڈی جی آئی ایس پی آر ہو یا کوئی بھی ہو, جس وقت پاکستان کی صورت کے حوالے سے کوئی صحافی ان سے سوال کرتا ہے تو صادر ہے اس میں انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھنی, جھوٹ نہیں, جھوٹ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا. انہوں نے جو حقائق ہیں وہ بیان کر دینے ہیں. جب حقائق سارے آپ کے علم میں ہیں تو پھر آپ کو بات کرنے میں کیا مشکل پیش آئے گی. لیکن وہاں پر تو اسے پتہ تھا کہ جو یہ سوالات کرنے جا رہے ہیں, پہلے تو اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس سے اتنا جو ہے نا قسم کا سوال جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ ہم انڈیا پہ اعتبار ہی کیوں کریں. یہ سوال جو ہے یہ اس وقت واقعی ٹرینڈ بن چکا ہے اور وہ ٹرینڈ اس طریقے سے ہے کہ انڈیا کا اعتبار دنیا پر ختم ہو گیا ہے. اور یہ اب انڈیا کے جو حکمران ہیں, انڈیا کے جو فوج کی جو جنتا ہے, اس کے سربراہ ہیں, آرمی چیف ہیں اور باقی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, انہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ نریندر مودی جو ہے وہ انڈیا کو ایسے دلدل میں لے گیا ہے کہ جہاں سے وہ ڈوب تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے نکلنا اب اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں کہ جس وقت وہ سویڈن اور ناروے وہاں گیا تو وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ کھول لیتے ہیں, بازو ایسے کھول لیتا ہے کہ دروازے سے داخل ہوتے ہی کہ سامنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ جہاز بن کر میری طرف کیوں آ رہا ہے. اس وقت جہاز بنا ہوتا ہے نا, پورے بازو کھولے ہوئے جا رہا ہے جناب اور باچھیں کھلی ہوئی ہیں اور جا کے جپیں پپیں. بھئی یار آپ اتنے بڑے ملک کے سربراہ ہیں, تھوڑا ڈیسنسی ہونی چاہیے اور آپ کے میل جول میں, آپ کے کنڈکٹ میں بھی. اور وہاں پھر آپ جو ہے جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ایک دنیا کا جناب پتہ نہیں کیا جمہوریت کا چیمپئن اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے وہ باہر دنیا کو معلوم نہیں ہے. تو پھر ابھی جو کچھ مغربی بنگال میں ہوا ہے وہ بھی سامنے ہے, اس کے اوپر بھی چیزیں آ رہی ہیں سامنے, اور وہاں پر جو باقاعدہ کلنگز ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور وہاں سے باقاعدہ اٹھا کر جو بنگالی مسلمان ہیں جو وہیں پیدا ہوئے ہیں, جو نسل در نسل وہیں آباد ہیں لیکن ہیں مسلمان, تو ان کو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لے جائے سرحد پر بنگلہ دیش کے اندر دھکیلنے کی کوشش کریں. جنہیں وہ بنگلہ دیش کی حکومت صاف ہے وہ کیسے انہیں اندر آنے دیں. باڑیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے, جہاں کہیں سے دروازے اگر ہیں وہ انہوں نے وہاں پہرے لگائے ہوئے کہ خبردار ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. اور وہیں کچھ 2-3 جو بنگالی مسلمان ہیں ان کی باقاعدہ جو ہے وہ ان کا قتل بھی ہوا جس وقت انہوں نے مزاحمت کی کہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو ان کی جو بارڈر پولیس ہے, بارڈر فورس ہے, انہوں نے جو ہے انہیں فائرنگ کرنی پڑی اور اس میں پھر 2-3 جو ہے وہ زخمی ہوئے اور ان کی شہادتیں بھی ہو گئی. خالد بیگ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے مودی کا یہ جو ناروے کا دورہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اور ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے جو سیکرٹری وہاں پر موجود ہوتے ہیں, جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کے پاس جواب کوئی موجود نہیں تھا کہ ہیومن رائٹس کی کس طرح سے انڈیا میں بالخصوص منی پور میں
وائلیشنز کی جا رہی ہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. یہ ویڈیوز بھی آپ ان کی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.